ناظرین آداب، 11 بجے تک کی اہم خبروں کے ساتھ میں محمد نعمان۔ مرکزی وزیر داخلہ اور بی جے پی لیڈر امت شاہ دلی اسمبلی کی انتخابی تشہیر میں آج دلی میں 3 عوامی ریلیاں کریں گے۔ امت شاہ کا رٹھالہ اور جنک پوری میں انتخابی ریلیوں سے خطاب کا بھی پروگرام ہے۔ بی جے پی کے قومی صدر جے پی نڈا بھی 3 ریلیاں کریں گے۔ وہ راجندر نگر، دلی کینٹ اور موتی نگر میں انتخابی ریلیوں سے خطاب کریں گے۔ مرکزی وزیر اور بی جے پی کے سینئر لیڈر پیوش گوئل دلی کے کیدار ناتھ ساہنی آڈیٹوریم میں تاجروں کے ساتھ آج بات چیت کریں گے، اور دلی کے وزیر اعلیٰ عام آدمی پارٹی کے لیڈر اروند کیجریوال آج نریلا، بوانا اور گاندھی نگر میں روڈ شو کریں گے۔ نئے سال میں شمال مشرق سے پھر ایک اچھی خبر آ رہی ہے۔ برو قبائلیوں کے دہائی پرانے مسئلے کے حل کے 10 دنوں کے بعد مودی حکومت آسام کے بوڈو مسئلے کا بھی حل نکالنے جا رہی ہے۔ آج دوپہر کو اس مسئلے کے حل کے لیے معاہدے پر دستخط کیے جائیں گے۔ اس دوران مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ اور آسام کے وزیر اعلیٰ سربانند سونووال کے ساتھ این ڈی ایف پی کے 4 گروپوں کے اعلیٰ لیڈر بھی موجود رہیں گے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اتوار کی شام 6 بجے آکاشوانی سے من کی بات پروگرام میں ملک و بیرون ملک کے لوگوں کے ساتھ اپنے خیالات مشترک کیے۔ یہ ماہانہ ریڈیو پروگرام کی 61ویں قسط تھی۔ اس مرتبہ یہ پروگرام شام 6 بجے نشر کیا گیا، جبکہ عام طور پر یہ صحیح 11 بجے نشر ہوتا تھا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اپنے من کی بات پروگرام میں کہا کہ تشدد کسی مسئلے کا حل نہیں ہو سکتا اور حکومت پرامن طریقے سے ہر مسئلے کو حل کرنے کی اہلیت رکھتی ہے۔ من کی بات پروگرام کے ذریعے سے ملک کو خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم مودی نے کہا کہ کسی بھی مسئلے کا پرامن انداز میں حل نکالا جا سکتا ہے، نہ کہ کسی اور طریقے سے مسائل پیدا کر کے۔ جو لوگ تشدد کے ذریعے اس کا حل نکالنا چاہتے ہیں، ان تمام لوگوں سے وزیر اعظم نے تشدد چھوڑنے کی اپیل کی اور کہا کہ سب لوگ پرامن طریقے سے مسئلے کا حل ڈھونڈنے کی کوشش کریں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے من کی بات پروگرام میں کھیلو انڈیا یوتھ گیمز کے کامیاب انعقاد کے لیے آسام حکومت اور عوام کو مبارکباد پیش کی۔ ساتھ ہی انہوں نے کھیلوں میں حصہ لینے والے نوجوانوں کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے مستقبل کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ سی اے اے اور این آر سی مخالف ایک پروگرام میں شرکت کے لیے جا رہے بھیم آرمی کے چیف چندر شیکھر آزاد کو کل حیدرآباد میں حراست میں لے لیا گیا۔ چندر شیکھر شہریت ترمیمی قانون، شہریت قومی رجسٹریشن اور قومی آبادی رجسٹر پر ایک جلسے سے خطاب کرنے کے لیے شہر میں تھے۔ پولیس نے بتایا کہ انہیں پروگرام کے لیے اجازت نہیں دی گئی تھی۔ اس سے قبل آزاد کو سی اے اے مخالف احتجاج کے دوران لوگوں کو مبینہ طور پر مشتعل کرنے کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا۔ انہیں کچھ ہی دن قبل دلی کی تہاڑ جیل سے رہا کیا گیا ہے۔ برازیل کے صدر جائر بولسونارو نے دوردرشن نیوز سے خصوصی بات چیت میں کہا کہ بھارت اور برازیل نے دونوں ملکوں کے درمیان اسٹریٹجک شراکت داری پر عمل درآمد کے لیے ایک اہم منصوبہ تیار کیا ہے۔ اس خصوصی بات چیت میں برازیل کے صدر نے بھارت اور برازیل کے رشتوں کو بہت اچھا قرار دیا۔ برازیل کے صدر جائر بولسونارو نے کہا کہ وہ بھارت کے ساتھ توانائی کے شعبے میں تعاون کو وسعت فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ بھارت دورے پر آئے برازیل کے صدر نئی دہلی میں آج بھارت برازیل بزنس فورم سے بھی خطاب کریں گے۔ حکومت نے ڈیجیٹل ادائیگی اور بغیر نقدی کی معیشت کو فروغ دینے کے لیے حالیہ دنوں میں مختلف اقدامات کیے ہیں۔ ڈیجیٹل ادائیگی کو مزید فروغ دینے کے لیے بجٹ میں کئی اقدامات اور تجاویز پیش کی گئی ہیں۔ وزارت خزانہ نے ایک ٹویٹ میں ڈیجیٹل لین دین کا ڈیٹا شیئر کیا۔ اس کے علاوہ ڈیجیٹل ادائیگی کے لیے فراہم کردہ مختلف خدمات بھی شیئر کی گئیں۔ نیپال کی حکمراں جماعت نیپال کمیونسٹ پارٹی این سی پی کے اگری اسپوٹا کو نیپال پارلیمنٹ کے ایوان زیری کا اسپیکر منتخب کر لیا گیا ہے۔ انہیں بلا مقابلہ منتخب کیا گیا ہے۔ اسپیکر کے انتخاب کے لیے کل کاٹھمنڈو میں میٹنگ ہوئی، جس میں ان کے نام پر اتفاق ہوا اور وہ آج عہدے اور رازداری کا حلف لیں گے۔ اور چین میں کورونا وائرس کے خلاف ٹیکہ تیار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس دوران اتوار کو اس وائرس سے صرف چین میں مرنے والوں کی تعداد 80 ہو گئی۔ وہیں سارس جیسے وائرس سے انفیکشن ہونے والوں کی تعداد 3000 پہنچنے کا خدشہ ہے، جس کے پیش نظر انتظامیہ نے وبا کو روکنے کے لیے سفر پر پابندی میں توسیع کی ہے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ یہ بلیٹن یہی مکمل ہوتا ہے۔ اگلا بلیٹن پیش خدمت ہوگا 1 بجے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ آداب۔